دلوں سے اس بڑے ہوئے گرد کو میرے بابا کے نور جلال و جمال سے ہٹا دیا. اس نور نے وَجَلَّ عَنِ الْأَبْصَارِ غُمَمَهَا، اور آنکھوں پر جو پردے پڑے تھے جب نور رسالت ان اندھیروں پر پڑا تو پردے ہٹ گئے، ان پردوں کو ہٹا دیا میرے بابا کے نور جلال و جمال ہے. اس کے بعد وَقَامَ فِي النَّاسِ بِالْهِدَایَةِ وَانْقَذَهُمْ مِنَ الْغَوَایَا، اور ہدایت کے لیے لوگوں نے جب کھڑے ہو گئے تو کائنات کو ہدایت کی طرف بلایا. وَبَصَّرَهُمْ مِنَ الْغِطِمَایَا، اندھیرے پن سے ان کو روشنی بخشی. ہداہم الی الدین القویم، مضبوط ترین دین کی طرف ہدایت کی. وَدَعَاهُمْ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، راہ مستقیم کی طرف دعوت دی. ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ قَبْضَ رَأْفَةٍ وَاِخْتِيَارٍ، ایسا نہیں ہے کہ خدا نے قبض کیا ہو، نہیں، پیغمبر کو اختیار دیا، پیغمبر کو اختیار دیا، میرے بابا کو اختیار دیا. میرے حبیب رہنا پسند کرو گے، آنا پسند کرو گے. اختیار، ایسا نہیں ہمیں موت پر اختیار نہیں ہے. شہزادی فرماتی ہے بابا کو اختیار دیا تھا، بے اختیار نہیں اٹھایا. یہ تمہاری طرح میرے بابا دنیا سے نہیں گئے، میرے بابا جو گئے ہیں انہیں اختیار دیا گیا تھا، میرے بابا نے اختیار کیا، میرے بابا نے اختیار کیا. یہ فرق، موت و حیات دونوں میں فرق، موت و حیات دونوں. ہم بے بس ہیں، کلو نفس ذائقۃ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، ہر نفس کو. اب میں پھر پلٹ کے چلا جاؤں موت کے سلسلے میں، نفس کے سلسلے میں بات کروں. امیر المومنین نفس کی جو 10 اس میں بیان کی 4 نفس اور ہر نفس کی 4 صفتیں اور 2 خوبیاں، اب میں اس میں نہیں جاتا، ورنہ ایک لفظ کی میں نے عرض کیا تشریح کے لیے. بس ارشاد فرما رہی ہیں ثم قبضہ اللہ الیہ قبض رأفۃ واختیار، لطف و کرم کے ساتھ اور اختیار دے کر. میرے حبیب میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، یہ کائنات آپ کے لیے. میں نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا میرے لیے، میں نے یہ ساری کائنات تیرے لیے خلق کیا. ساری کائنات تو چھوڑیے، کیا حیثیت ہے. وہ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے. یہ چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے. اصل میں پہلے مصرے کو آخر میں ہونا چاہیے ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے. لوح قلم کچھ نہیں، جب خدا جس کا ہو تو لوح قلم تو خود بخود اس کی. تو ایسی صورت میں ہم تیرے، جس خدا کسی پیغمبر سے، کسی مخلوق سے نہیں کہا، کسی پیغمبر سے. سارے انبیاء کے واقعات بھی، اولوالعزم انبیاء کے آدم، نوح، ابراہیم، یعقوب، یوسف، یونس، الیاس، اسی طرح سے زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ اور موسیٰ، یہ سارے واقعات، شعیب اور خضر کے واقعات بھی کسی انبیاء کی زحمتوں کو سورہ انبیاء میں تقریباً 20 سے زیادہ انبیاء کا ذکر، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ انبیاء، 20 سے زیادہ انبیاء کا ذکر. درست، کسی ساری انبیاء کی زحمتوں کو، قربانی ابراہیم خلیل کی، نوح کی 950 سالہ زحمت، پتھر کھانا، مگر کسی پیغمبر سے نہیں کہا پروردگار عالم نے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب خدائی دے دوں تو مجھ سے راضی ہو. خدا کی قسم، یہ جلالت صرف خاتم الانبیاء. سورہ ضحیٰ، سورہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے حبیب عنقریب ساری خدائی تجھے دے گا، کیوں؟ تو مجھ سے راضی ہو. عجب ہے، یہ ایک جگہ نہیں ہے. تحویل قبلہ، میرے حبیب قد نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ سورہ بقرہ. تیرے چہرے کو آسمانوں پر اپنا جیسا سمجھنے والا پڑھ لے اس آیت کو. خدا کہہ رہا تیرے چہرے کو ہم آسمانوں پر چہرے کا انقلاب دیکھ رہے ہیں. بندے خدا تجھے خاتم الانبیاء تو زمین پر بھی نظر نہیں آتا. خدا کہہ رہا آسمانوں پر تیرے چہرے کو قد نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. میرے حبیب آسمان کی بلندیوں پر تیرے چہرے کے انقلاب کو ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں گوارا نہیں ہے، ہمیں گوارا نہیں. ہم کیوں اپنی صفت ذاتی کو تکلیف پہنچا؟ ہمیں گوارا نہیں. پھر
وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اچھا آپ کیوں پریشان ہیں؟ اسی جگہ کو قبلہ قرار دیتے ہیں جس سے تو راضی. شہزادی، میں نے کل عرض کیا، میرے عزیز طاہر نے ترجمہ بھی کیا انگلش میں. شہزادی نے کیا فرمایا؟ ابھی محمد عبدہ و رسول. اب پر، رسالت پر، بندگی پر رشتے کو مقدم رکھا. شہزادی نے کیوں مقدم رکھا آپ جانتے ہیں؟ ناطق قرآن ہے. کہہ سکتی تھی محمد رسول اللہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ میرے بابا ہے. اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ میرے بابا. اس ترتیب سے جملے بتا سکتی تھی. جملے بدل دیے. کیوں بدل دیے؟ میرے بابا محمد اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے. بابا پہلے، رشتہ پہلے، بندگی بعد میں، رسالت بعد میں. جانتے ہیں کیوں؟ جو باعث افتخار ہو اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے. اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے. شہزادی نے فرمایا رسالت نبوت اپنی جگہ پر اس لیے کہ خاتم الانبیاء نے عالم ملکوت میں جب ملائکہ سے تعارف کرایا تھا تو یہی تو کہا تھا وَهُمْ فَاطِمَةُ وَأَبُوهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا. اسی کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ خدا نے میرے نام کے ساتھ میرے بابا کا تعارف عالم ملکوت میں کرایا تھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت اگر پیغمبر نے مجھ سے کہا ام ابیہا باپ کی ماں، تو اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے. کسی کائنات میں کسی باپ نے بیٹی کو ماں نہیں کہا اور کسی نانا نے نواسوں کو بیٹا نہیں کہا. نواسے مگر قرآن کریم نے بیٹے کہا. پیغمبر کے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. میں آیت مباہلہ پر بھی گفتگو نہیں کرتا، مگر شہزادی نے اسی آیت کی طرف اشارہ فرمایا ابی محمد عبدہ و رسول. میرے بابا محمد خدا کا بندہ اور خدا کے رسول ہے. فاطمہ کا رشتہ بندگی اور رسالت سے رشتہ کہیں اور بلند ہے. اس بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے عہدے اور بندگی سے پہلے رشتے کو بیان کر رہے ہیں. ایسا نہیں کیا؟ اس لیے اس خطبے کے بارے میں ابن ابی الحدید معتزلی نے، جو ادیب ترین شخص ہے جس نے 22 جلدیں نحو البلاغہ کی لکھی ہیں، ادیب ترین شخص سنی شیعہ اس کے ادبیات پر متفق ہیں، وہ کہتا ہے خدا کی قسم مجھے کوئی غلو غالی نہ کہہ دے تو میں ابھی آگے چلیں گے، میں تو ابھی حمد و ثنا میں ہوں، آگے آپ دیکھیں گے شہزادی جب خطبے میں قرآنی آیات کو پیش کرتی ہیں، واللہ العظیم جو ادبیات سے واقف ہے وہ یہ کہتا ہے، کائنات عرب کا ادیب ترین انسان یہ کہتا ہے. جب ہم مولا کائنات کے خطبے سے نحو البلاغہ کی شرح لکھی ہے، کہتا ہے میں امیر المومنین کے خطبات کی شرح میں نے لکھی ہے، جہاں جہاں مولا کائنات نے قرآن کی آیت کو بیچ میں لایا، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ قرآن کی آیت ہے، مگر شہزادی جب گفتگو کرتی ہے اور گفتگو کے بیچ میں قرآن کی آیت کو لاتی ہے تو یہ ادیب اعظم کہتا خدا کی قسم پتہ نہیں چل رہا کہ قرآن کی آیت کہاں ہے اور شہزادی کی گفتگو کی. ادبیات کی انتہا یہ ہے، فساد و بلاغت کی انتہا یہ ہے. اب میں آخر آپ کے خدمت میں شہزادی ارشاد فرماتی ہیں هداهم الى الدين القديم ودعاهم الى الطريق المستقيم ثم قبض الله اليه قبض رأفة واختيار. اور اگر پروردگار عالم نے میرے بابا کو دعوت دی تو اس طرح سے نہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت. آئے اسرائیل سلیمان ابن داؤد کے پاس آئے، اپنے محل کو دیکھنے کے لیے چھت کے اوپر گئے تھے، ایک نظر اپنی سلطنت کو دیکھنے کی اجازت نہیں ملی کہ نہیں دیکھ سکتے. اسرائیل آگے تو حضرت سلیمان ابن داؤد نے کہا اسرائیل کیوں آئے ہو؟ زیارت کے لیے آئے ہو یا قبضرو کے لیے؟ ایک لمحہ مجھے تو میں دیکھ لوں. کہا نہیں اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ سورہ نمل دیکھیے بیٹھنے کی اجازت نہیں دی. کھڑے کھڑے قبضرو کی، عصا میں کیڑے پڑے. جب جنازہ مقدس جب زمین پر چھت کے اوپر گرا تب جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان ابن داؤد. اب وہاں قرآن کہتا ہے کہ انسان کی طرف اشارہ کر کے انسان تو جنات پر اعتقاد کرتا ہے، یعنی
میں پھر عرض کروں آپ کی خدمت میں، ابھی 10-15 منٹ ہیں. مولانا نصر الدین کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے گدھے کی ضرورت ہے. تو مولانا نصر الدین سے اس کے ساتھ 40 سال تعلقات ہے، 40 سال پرانی دوستی تھی. میرا گدھا مر گیا، مجھے گندم لے جانا چکی میں پیسنے کے لیے، وہاں سے آٹا لے کے آنا، مجھے گدھے کی. مولانا کا گدھا مر گیا ہے. جیسے مولانا کا گدھا مر گیا تو گدھے نے اندر سے آواز دی. تو اس نے کہا آپ 40 سال دوستی، آپ اس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں، گدھا تو موجود ہے. تو مولانا نے کہا تو بیوقوف آدمی، 40 سال تک میری دوستی ہے، تو مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا، گدھے پر بھروسہ کرتا. تو میں عرض کروں واقعی عجب قوم ہے یہ، عجب قوم ہے. گدھے پر بھی بھروسہ، گدھے پر بھروسہ کرنے والی، گدھے پر بھروسہ کرتی ہے. جو شخص منبر پر جا کے کہتا کہ پہلا خطبہ دیکھیے بخاری، پہلا خطبہ دیکھیے مسلم، پہلا خطبہ دیکھیے صحیح ترمذی، پہلا خطبہ دیکھیے مسند احمد بن حنبل، پہلا خطبہ دیکھیے ابو مسند، ابو داؤد کی کتاب، کوئی بھی اہل سنت کی کتاب، پہلا خطبہ ابو بکر کا دیکھیے کیا کہتا، ان لی شیطانا، مسلمانوں میرے ساتھ ایک شیطان ہے جو مجھے نہیں چھوڑتا ہے. جب مجھے گمراہ کرے اور میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دو. اس سے پہلے کہتا دیکھو مجھے پیغمبر کی طرح نہیں سمجھنا. ان کے پاس ان کے ساتھ ایک ملک ہوتا تھا جو عصمت میں رکھتا تھا، عصمت میں رکھتا تھا. ملک میرے ساتھ ملک نہیں ہے، میرے ساتھ شیطان ہے. جس کے ساتھ شیطان ہے اس کو خلیفہ ماننے والے جو خود کہہ رہا میرے ساتھ شیطان ہے. پہلا خطبہ واللہ اللہ جوتے پر خدا کی نام خود اس. اب آپ بتائیے بخاری نکال کے اگر یہ خطبہ اس کا میں پڑھ دوں، میں کہہ دوں دیکھیے جس کے ساتھ شیطان ہے وہ تمہارا خلیفہ ہے، تو میرے ویسے بھی خیر میرے قتل کا فتویٰ بہت پہلے صادر ہو چکا ہے، تو فوراً آ جائیں گے او صحابہ کی توہین ہو گئی. سبحان اللہ. تو پھر صحابہ کی توہین شیطان نے کی، جاؤ قتل کرو، شیطان دوست ہے. تو میں بہرحال یہاں شہزادی قریش سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں قبضہ اللہ علیہ قبض رافت و اختیار ورغبت و ایثار. میرے بابا کو بابا اپنے رغبت و اختیار سے گئے، ایسا نہیں کہ تمہاری طرح گئے، نہیں. فمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ من تعب هذه الدار فی راحہ. میرے بابا اس زندگی سے اور تم سے تنگ آ چکے تھے، اب راحت میں، سکون میں، فی راحہ، راحت میں، سکون میں. وحفہ بالملائکۃ الابرار. میں اب بھی بابا کو دیکھ رہا ہوں ملائکہ کے جھنڈ میں بیٹھا، ملائکہ کے بیچ میں بیٹھے میرے بابا. وحفہ بملائکۃ الابرار ورضوان الرب الغفار. پروردگار عالم کی رضا میں میرے بابا ہیں، وہ مجاورت الملک الجبار. میرے بابا کہاں ہیں تمہیں پتا ہے؟ ملک جبار کے پہلو میں بیٹھے. مقعد صدق، سورہ قمر کی آخری آیت، مقعد صدق عند ملیک مقتدر. میں نے خود اپنی ذات کے ساتھ کسی کے لیے کچھ کرسیاں رکھی ہیں. بخدا اگر یہ دن نہ ہوتے تو میں آپ کو پورے جذبے کے ساتھ میں شہزادی پر مجلس پڑھتا. مجھے معاف کریں کیونکہ آپ کے ویڈیوز کی وجہ سے، ورنہ مقعد صدق عند ملیک مقتدر کائنات لے کر آئے کہ یہ مقعد کرسی سیٹ. جب آپ جہاز پر بیٹھتے ہیں تو عربی جہاز پر بیٹھتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں اقعدوا مع قاعدکم، اپنے اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ. الزموا، باندھو اس کو، دماغ کو باندھو. مقعد صدق، یہ کسی لکڑی کی کسی لوہے کی کرسی نہیں ہے، صداقت کی کرسی. میں نے اپنی صداقت سے کرسی بنائی ہے، اس کرسی پر میرے ساتھ بیٹھیں گے. خدا کی قسم اس کرسی پر کون بیٹھا؟ آپ سلمان سے پوچھئے اس کرسی پر کون بیٹھا. زندگی میں سلمان نے کہا امام حسن مجتبی سے میں دیکھنا چاہتا ہوں
سلیمان ابن داؤد کی حکومت زیادہ تھی یا آپ کے بابا جو سلیمان ابن داؤد کے بھی امام ہیں امیر المومنین کی؟ تو امام حسن مجتبی دوڑ کے آئے پیغمبر کی زندگی میں، دوڑ کے آئے. ابھی میرے امام 6 سال کے تھے. کہا بابا سلمان کہتے ہیں کہ میں حکومت دیکھنا. ہاں حضرت مسکرایا، ہاں مجھے پتا ہے.